السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العظيم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن میں، رات میں اور دن کو خفیہ اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن کو پوشیدہ اور ظاہر، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نہ کھڑے ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت در حقیقت سود کے مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر سود کی طرف لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالی کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، مفسر نے کہا ای یأخذونہ، اس اضافے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکل کھانے سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ مطلقاً لینا ہے۔ ای یاخذونہ، جو لوگ سود لیتے ہیں، خواہ وہ کھانے کی صورت میں ہو یا جمع کر کے رکھنے کی صورت میں یا کسی دوسرے کام میں استعمال کرنے کی صورت میں ہو، مگر کھانا چونکہ اہم مصارف میں سے ہے اس لیے صرف کھانے کا ذکر کر دیا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی جو سود لیتے ہوں، وهو الزیادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر او الاجل، اور سود کی تعریف کی کہ سود وہ ہے معاملات میں نقود کی زیادتی، نقود یا مطعومات کی زیادتی قدر یا اجل میں، قدر میں ہو یا مدت میں۔
وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. نقود اور مطعومات کے ذریعے معاملات میں زیادتی کا نام ربا ہے، سود ہے۔ المطعومات کی قید مفسر نے امام شافعی کے مذہب کے مطابق لگائی ہے، اس لیے کہ ربا کے لیے شوافی کے نزدیک از قبیل مطعومات یا ثمنیات ہونا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک کیل مع الجنس یہی ربا کی علت ہے، از قبیل مطعوم ہونا ضروری نہیں ہے، مکیلات میں سے ہو اور وہ مطعومات میں سے نہ ہو جیسے کہ چونا وغیرہ، تو وہ اس کے اندر بھی تفاضل اور وہ جائز نہیں ہوگا۔ القدر او الاجل، قدر او الاجل، فی القدر او الاجل، یہ المعاملہ سے بدل ہے۔ قدر کا تعلق ربا الفضل سے ہے، یعنی اتحاد جنس کی صورت میں، اتحاد جنس کی صورت میں تفاضل جائز نہیں، اتحاد جنس کی صورت میں تفاضل جائز نہیں، اور یہی تفاضل ربا الفضل کہلاتا ہے۔ الاجل کا تعلق ربا النسیہ کے ساتھ ہے، یعنی اگر جنس مختلف ہیں تو قدر میں یعنی مقدار میں تفاضل تو جائز ہوگا لیکن ادھار ناجائز ہوگا، اسی کو کہتے ہیں ربا النسیہ، ربا النسیہ۔ تو جو لوگ سود لیتے ہوں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے قبروں سے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دی ہوں شیطان نے چھو کر۔ لا یقومون من قبورہم، یہ من قبورہم کا اضافہ ایک شبہ کا ازالے کے لیے ہے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو ہم ان سود خوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قیام و قعود میں کسی قسم کا خبث، عدم توازن نظر نہیں آتا، تو یہ تو واقعی کے خلاف معلوم ہوتا ہے، حالانکہ کلام باری میں تو کسی قسم کا کذب نہیں ہو سکتا۔ کلام باری میں تو ہے کہ وہ تو خبث کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، توازن قائم نہیں رکھ سکتے، تو من قبورہم کا اضافہ اسی شبہ کے ازالے کے لیے ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے، قیام سے مراد روز محشر اپنی قبروں سے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ دنیا میں کھڑا ہونا۔ اس شبے کے جواب کے لیے من قبورہم کی قید کا اضافہ مفسر نے کیا ہے، وہ اپنی قبروں سے قیامت کے روز کھڑے نہ ہو سکیں گے مدہوشی کے سبب، الا قیاما کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے حواس کھو دیوں شیطان نے چھو کر۔ الا قیاما، قیامن کا اضافہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ الا حرف استثناء کا حرف جار کاف حرف پر داخل ہے، حالانکہ حرف استثناء کا حرف پر داخل ہونا درست نہیں ہے، ما خواہ موصولہ ہو یا ما مصدریہ۔ تو اسی سوال مقدر کے جواب میں مفسر لے کر آئے قیامن، کہ مستثنی یہاں معذوف ہے اور وہ قیامن ہے، لہٰذا اب کوئی اعتراض نہیں رہا، اس حرف استثناء اسم پر داخل ہے، حرف پر داخل نہیں ہے۔ وہ اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس کھڑے ہونے کی مانند جو وہ شخص کھڑا ہوگا کہ جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دی ہوں۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ یصرعہ الشیطان، یصرعہ الشیطان جس کو شیطان نے پچھاڑ دیا ہو، جس کو شیطان پیچھاڑ دیتا ہے، من المس لپٹ کر چھو کر، الجنون بھی، الجنون بھی یہ المس کی تفسیر ہے، المس کی تفسیر، الجنون قال الفرع المس الجنون والممسوس المجنون،
یہ المس کی تفسیر ہے، متعلق بی یقومون، اور من المس یہ جار مجرور یقومون فعل کے ساتھ متعلق ہے، فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ قولہ تعالی من المس متعلق بی یقومون، یہ یقومون کے ساتھ متعلق ہے، تو اب یوں معنی ہوگا الذین یأکلون الربا لا یقومون یوم القیامت من الجنود، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اپنی قبروں سے مدہوشی کے سبب کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ تو اگر من المس اس کی تفسیر جنون ہے، مدہوشی ہے اور مجنون ہو جانا ہے، تو اور مفسر کہہ رہے ہیں کہ من المس یہ یقومون کے ساتھ متعلق ہے، تو اب معنی یوں ہوں گے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز اپنی قبروں سے مدہوشی جنون کے سبب کھڑے نہ ہو سکیں گے، کھڑے نہ ہو سکیں گے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے جس کے حواس باختہ کر دیے ہوں، جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر۔ ذَلِكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ، ذَلِكَ اسم اشارہ، الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ مشار الیہ، یہ حالت اور کیفیت ان پر جو طاری ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا باسببیت کے لیے ہے، بسبب انہم قالوا ان کے اس بیانیے کے سبب ہے، یہ حالت جو ان پر طاری ہے ان کے اس بیانیے کے سبب ہے جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا، انما البیع مثل الربا، بلا شبہ تجارت سود کے مانند ہے، فی الجواز جواز میں، جائز ہونے میں، یہ تجارت یعنی خرید و فروخت یہ سود ہی کے مانند ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِیہ، اور اس میں مبالغہ کی غرض سے تشبیہ کا برعکس ہے۔ تشبیہ تو یوں ان کا بیانیہ تھا کہ سود بھی تو تجارت ہی کے مانند ہے، لیکن اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ ان کا بیانیہ ہے کہ تجارت بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِیہ، فقال تعالی ردا علیہم، چنانچہ اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ أَيْ بَلَغَهُ مَوْعِظَةٌ وَعْظٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے وعظ و نصیحت پہنچ جائے، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے وعظ و نصیحت پہنچ جائے، آ جائے یعنی بلغہ موعظۃ وعظ من ربہ، وعظ و نصیحت اس کی طرف اس کے پاس پہنچ جائے، فانتہا عن اکلہ، اور پھر وہ سود کھانے سے باز آ گیا، سود کھانے سے وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کا ہے، قبل النہی، ممانعت سے پہلے، ممانعت سے پہلے جو ہو چکا وہ اس کا ہے، ای لا یسترد منہ، یعنی اس سے واپس نہ لیا جائے گا، جو ممانعت سے پہلے جو ہو چکا وہ اسی کا ہے، وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا، لِأَنَّهُ أَخَذَ قَبْلَ نُزُولِ التَّحْرِيمِ، اس لیے کہ وہ لے چکا ہے سود کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے، حرمت کے نازل ہونے سے پہلے وہ لے چکا ہے، اس لیے اب اس سے واپس نہ لیا جائے گا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، وہ اسی کا ہے جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے معافی کا،
اس کو معاف کر دینے سے متعلق اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ أَكْلَهُ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ، اور جو اب اس سود کے کھانے کی طرف واپس لوٹا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود خوری کی طرف واپس لوٹنا، مشبہ لہو بالبیع فی الحل، سود کو حلت میں بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے، جو سود کو بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے حلت میں، سود کو حلت میں بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے جو سود خوری کی طرف واپس لوٹا، تو وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ جیسے ان کا بیانیہ تھا کہ سود بھی جائز ہے بیع اور خرید و فروخت کی طرح، تو جو سود کو حلت میں بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے اب دوبارہ یہ بیانی اختیار کرتا ہے، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ینقصہ ویذہب برکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتے ہیں اور اس کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو بڑھاتا ہے، يَزِيدُهَا وَيَنْمِيهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا، کہ اس یعنی خیرات کو صدقات میں اضافہ کرتا ہے، یزیدها اضافہ کر دیتا ہے، وینمیها اور اس کی نشو و نما کرتا ہے، وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا اور اس کا اجر و ثواب دو گنا کر دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالی خیرات میں اضافہ کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار بتحلیل الربا، اور اللہ تعالی کسی بھی کافر کو ربا کو حلال قرار دے کر، ربا کو حلال قرار دے کر کفر کرنے والے کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اثیم فاجر باکلہ، یا کفار سے مراد ربا کو، سود خوری کو حلال قرار دے کر جو کفر کرے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اثیم، اور جو اس فاجرن باکلہ سود کھا کر گناہ کا مرتکب ہو اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ای یعاقبہ، یعنی یہ تفسیر کی مفسر نے، یعنی اللہ تعالی سود خور کو بھی اور سود خوری کو حلال سمجھنے والے کو سزا دیں گے۔ یہاں پر مفسر بتحلیل الربا تفسیر کر کر اس طرف اشارہ کیا کہ استحلال معصیت کفر ہے۔ معصیت کو خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کو جائز سمجھنا اور جاننا، حلال قرار دینا کسی گناہ کو، کسی حرام کو حلال قرار دینا، یہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مفسر نے کفارن کی تفسیر کی بتحلیل الربا، سود کو حلال قرار دے کر کفر کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ اسیم گناہ گار، یا اسیم کی تفسیر مفسر نے کی سود خور، سود خوری کے ذریعے گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی کہ جو سود کھائے لیکن سود کو حلال نہ سمجھتا ہو تو وہ گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل سرمایہ کا تم کو حق ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارے لیے ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل سرمایہ کا حق تمہارا ہے، اصل سرمایہ کا حق تمہارا ہے، یعنی اصل سرمایہ وہ تمہارے لیے ہے. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. جی. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وذروا ای اترکوا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ چکا ہے وہ چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. صادقین فی ایمانکم، یعنی اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو. فإن من شأن المؤمنین امتثال امر اللہ، اس لیے کہ ایک مؤمن کی شان ہی یہ ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کو بجا لاتا ہے. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بالربا كان له قبل. آئندہ جو آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے سود کی ممانعت کے بعد سابقہ سود کا مطالبہ کیا. کان لہو قبل، سابقہ سود کا، جب بعض صحابہ نے سود کی ممانعت کے بعد سابقہ سود کا مطالبہ کیا تو آئندہ آیت نازل ہوئی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نہ چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل سرمایہ کا تم کو حق ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کر کے ظلم کرو اور نہ کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے گا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، اور اگر تم جس کا تم کو حکم ما امرتم به فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا جس کا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، اگر تم نے ویسا نہ کیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، اگر تم نے نہ کیا وہ جس کا تم کو حکم دیا گیا. فَأْذَنُوا أَيْ اعْلَمُوا، تو جان لو. فَأْذَنُوا اعْلَمُوا، یعنی تم جان لو، خبردار ہو جاؤ. بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے تم سے. تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. فَأْذَنُوا اعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. فِيهِ تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ، اس میں ان کے لیے شدید دھمکی ہے. وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا،
لا یدا لنا بحربہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ نے کہا لا یدا لنا بحربہ، ہم میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. وَإِن تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو، رجعتم عنہ، اس سے رجوع کر لو، فلکم رؤوس اصول اموالکم، تو رأس المال، رأس المال یعنی اصل سرمایہ کا تم کو حق ہے. لا تظلمون بزیادت ولا تظلمون بنقص، نہ تم زیادتی کے ذریعے ظلم کرو، زیادتی کے ذریعے نہ تم ظلم کرو، اور کمی کے ذریعے تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. وَإِن، اگلی آیت ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر بخش دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو. وَإِن كَانَ وَقَعَ غَرِيمٌ ذُو عُسْرَةٍ يُشِيرُ إِلَىٰ أَن کان تامہ یکتفی بفاعلها. اس طرح مفسر نے اشارہ کیا کہ کانا یہ فعل ناقص، یہ کانا تامہ ہے جو کہ اپنے فاعل پر تام ہو جاتا ہے، یعنی خبر کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی. اس طرح مفسر نے اشارہ کیا. وَإِن كَانَ وقع غریم مقروض، اور اگر کوئی مقروض، غریم مقروض، ذو عسرت تنگ دست ہو، فنظرۃ لہ، تو اس مقروض کو مہلت دے دو. ای علیکم تاخیرہ، تمہارے ذمے واجب ہے اس کو مہلت دینا، اس کو مدت دے دینا. الی میسرۃ، خوشحالی تک، کشادگی تک، کشادگی تک تمہارے ذمے ہے اس کو مہلت دے دینا. بفتح السین و ضمها، دو قراءت ہیں بفتح السین، سین کے فتح کے ساتھ اور ضمہ کے، الی میسورہ اور الی میسرہ. بفتح السین میسرہ و ضم السین میسورہ. ای وقت، ای وقت یسرہ، یعنی کشادگی اور خوشحالی کے زمانے تک. یہ میسرہ ظرف مکان ہے. اس طرح مفسر نے اشارہ کیا خوشحالی اور کشادگی کے زمانے تک تمہارے ذمے ہے اس کو مہلت دینا. مصدر میمی نہیں بلکہ یہاں پر یہ میسرہ یہ ظرف مکان ہے، ظرف زمان ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ، اور تشدید کی صورت میں تصدق، دو قرآت ہیں. مفسر نے بالتشدید سے ایک قرآت کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ تصدقوا والی قرآت میں یہاں پر ادغام التاء فی الصاد ہے. اصل صیغے میں تا جو باب کی علامت ہے اس تا کا صاد میں ادغام ہوا ہے تصدقوا. اور تخفیف والی قرآت کی صورت میں علی حذفها، علی حذفها، یعنی تصدقوا ادغام کے حذف کے ساتھ. تخفیف والی قرآت ہے تصدقوا. دو قرآت ہے تصدقوا، تصدقوا میں ادغام ہے تا کا صاد میں، اور دوسری قرآت ہے تخفیف کے ساتھ تصدقوا. ای تتصدقوا تتصدقوا علی المعسر بالابراء، یعنی مطلب یہ ہے اور اگر تم بخش دو، اگر تم بخش دو علی المعسر اس تنگ دست پر، اگر تم اس کو بری کر کر، معاف کر کر، کل کا کل دین قرضہ معاف کر کے یا کچھ قرضہ معاف کر کے، اگر تم اس تنگ دست پر صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. انہ خیر،
اگر تم یہ بات جانتے ہو کہ اس تنگ دست مقروض کو مہلت دے دینا یا اس کو بخش دینا یہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو فَفَعَلُوهُ تو تم ضرور ایسا کرو۔ یہ مفسر نے اس طرف اشارہ کیا کہ جواب شرط محذوف ہے اور وہ ہے فَفَعَلُوهُ، اگر تم اس بہتری کو جانتے ہو تو تم ضرور ایسا کرو۔ فی الحدیث، حدیث شریف میں آتا ہے من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے یا اس سے قرضے کو معاف کر دے، اللہ تعالی اس کو اس دن، جس دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں، اظلہ اللہ فی ظلی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں سایہ دیں گے جس دن لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہو۔ اظلہ اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ واتقوا يوما، اور اس دن سے بھی ڈرو، ترجعون فيه الى الله، کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وهم لا يظلمون، اور اس پر کوئی نہ ظلم کیا جائے گا، اور وہم لا یظلمون، اور ظلم نہ کیے جائیں گے، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ واتقوا یوما، اور تم اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ واتقوا یوما ترجعون بالبناء للمفعول، یہ مبنی للمفعول فعل مجہول کے ساتھ ہے، فعل مضارع مجہول، اور جس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، تردون، وللفاعل، اور مبنی للفاعل ہو یعنی فعل معروف کے ساتھ ہو، ترجعون تو اس کا مطلب ہوگا تصیرون فیہ الی اللہ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم لوٹو گے اللہ کی طرف، ہوا یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا روز ہوگا، ثم توفا فیہ، اور پھر وہ اس دن میں کل نفس، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، اس دن میں ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا، جزاء، فعل مجہول نائب فاعل محذوف، کل نفس جزاء، مفعول محذوف ہے کہ ہر نفس کو پوری پوری جزا دی جائے گی، ما کسبت، جزاء ما کسبت، جو اس نے کمایا، عملت من خیر و شر، جو خیر یا کوئی شر، کوئی بھلائی یا برائی جو اس نے کی، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خیر و شر، پھر اس دن میں ہر شخص کو، ہر نفس کو اس کے اعمال کا جو اس نے اچھے برے کیے ہوں گے، جو اس نے اچھے برے کیے ہوں گے، ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، بنقص حسنت او زیادت سیئت، اعمال سیئہ میں اضافہ کر کے یا اعمال حسنہ میں کمی کر کے، اعمال حسنہ میں کمی کر کے یا اعمال سیئہ میں اضافہ کر کے ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔